अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, मैं हाजिर हूँ वीकली एनालिसिस में आज की करंट न्यूज़ के साथ। तो आज जो है मैं बात करूंगा डी डॉलराइजेशन के हवाले से और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के साथ। देखिए, इस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक है और ईरान ने उस पर कंट्रोल हासिल किया हुआ है और ईरान वहाँ पे जो करेंसी लेन देन के लिए यूज़ कर रहा है शिप्स के साथ, और जो टोल वहाँ पे कलेक्ट कर रहा है वो एक क्रिप्टो करेंसी में कर रहा है या युआन को यूज़ कर रहा है, यानी चाइनीज करेंसी को। वो डॉलर में लेन देन नहीं कर रहा। तो अमेरिका ने जो एक सिस्टम स्टैब्लिश किया था पेट्रो डॉलर्स का 1970s में, जब सऊदी अरेबिया के साथ अमेरिका ने डील की थी कि सारा ये जो तेल का लेन देन होगा वो डॉलर में हुआ करेगा, और इस तरह से डॉलर जो है वो एक ग्लोबल करेंसी के तौर पे इमर्ज होकर दुनिया में आया था। और जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं वो भी 59% डॉलर्स में हैं। जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो भी 50% प्लस जो है वो डॉलर में होती थी। तो डॉलर की एक मोनोपोली थी और डॉलर की जारादारी थी, और अमेरिका उस डॉलर की वजह से अमेरिका दूसरी नेशंस के ऊपर अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और अपनी फॉरेन पॉलिसी एजेंडास को भी इसलिए इम्पोज करता था। और फॉर एग्जांपल वो अपने इकोनॉमिक एजेंडे को अचीव करने के लिए IMF को यूज़ करने के लिए, वर्ल्ड बैंक को यूज़ करने के लिए वो आपको इस हवाले से यूज़ करता था। सेकेंडली, अमेरिका वेपनाइज भी करता था डॉलर को कि आपके ऊपर सैंक्शन लगाता था। मसलन जैसे ईरान पे सैंक्शन लगी हुई है तो वो जिस मुल्क से खुश नहीं होता था वो उस पर सैंक्शन लगा देता था, तो उसको तो करेंसी को एज वेपन भी यूज़ करता था। तो ये नेगेटिव यूज़ था डॉलर का। लेकिन बहरहाल कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अब डॉलर अपनी सिग्निफिकेंस लूज़ कर रहा है, और डॉलर के मुकाबले में एक तो युआन करेंसी इमर्ज कर रही है यानी चाइना की। तो चाइना एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन में आ रहा है और ईरान ऑलरेडी ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज में एक तो ये कर रहा है। तो ये अमेरिका की जो मोनोपोली है वो टूट रही है, और जो अमेरिका के एनर्जी मार्केट में जो डॉलराइजेशन थी वो डी डॉलराइज एनर्जी मार्केट जो है वो इमर्ज कर रही है। दूसरी बात ये है कि अमेरिका जो एक सिंगल नेशन की फिर जो इजारादारी थी, एक यूनिपोलर वर्ल्ड था, दुनिया के पास कोई और ऑप्शन नहीं होती थी। अब दुनिया के पास ऑप्शंस आ रही हैं, चाइनीज़ करेंसी है, रशियन करेंसी है, और ये आपको पता है कि ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें रशिया भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है। तो ये एक ब्रिक्स अपनी करेंसी जो है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ईरान का एक तोड़ होगा, ईरान की डोमिनेंस को चैलेंज करेंगे, और इस तरह से दुनिया में एक अल्टरनेटिव सिस्टम आएगा। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि दुनिया मल्टीपोलैरिटी की तरफ इमर्ज कर रही है, और इस मल्टीपोलैरिटी में सिंगल नेशन का जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाएगा। और ब्रिक्स में आपको बताता चलूँ कि तेल पैदा करने वाले ममालिक भी शामिल हैं। जो नए मेंबर्स हैं ब्रिक्स में, उसमें ईरान भी शामिल है, सऊदी अरेबिया भी शामिल है, UAE भी शामिल है। इस तरह से ये एक जो दुनिया के पास बहुत बड़ी ऑप्शन उनके पास आ रही है डॉलर के मुकाबले में। और पाकिस्तान की चलते चलते मैं बात करता जाऊं कि पाकिस्तान भी इंटरेस्टेड है ब्रिक्स को ज्वाइन करने में और इस नए करेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्वाइन करने में। डिप्लोमेसी के हवाले से अब पाकिस्तान जो रोल प्ले कर रहा है इस वक्त इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ईरान और अमेरिका वॉर के अंदर, मैं उस पर थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूँगा। इस डिप्लोमेसी को हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी कहा जा रहा है, इसको सक्सेसफुल डिप्लोमेसी कहा जा रहा है, इसको रीजनल डिप्लोमेसी कहा जा रहा है, इसको शटल डिप्लोमेसी कहा जा रहा है। तो ये पाकिस्तान की सक्सेस फॉरेन पॉलिसी है कि पाकिस्तान ने एक रोल प्ले किया है एक मीडिएटर के तौर पे, एक ब्रिज बिल्डर के तौर के ऊपर। और पाकिस्तान ने इस्लामाबाद के अंदर 12 अप्रैल को एक पहला जो है वो मीटिंग कराई है अमेरिका के दरमियान और ईरान के दरमियान, और ये पहली मीटिंग है 1979 के बाद जो डायरेक्ट मीटिंग दोनों कंट्रीज़ के दरमियान हुई है, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक एक अचीवमेंट थी। तो ये इसकी जो कहानी है पाकिस्तान की कहानी कि जो डिप्लोमेटिक, आपको पता है कि 28 फरवरी को ये वॉर शुरू हुई थी ईरान और अमेरिका की, और मार्च में पाकिस्तान ने अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट स्टार्ट कर दी थी। पाकिस्तान ने एक एफर्ट ये की उसमें कि एक क्वाड्रिलेटरल मीटिंग की, 4 मुल्कों को इस्लामाबाद में फॉरेन मिनिस्टर्स को बुलाया। तो उसमें 4 ममालिक शामिल थे, पाकिस्तान के साथ टर्की, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और इजिप्ट। तो इनके रीजनल डिप्लोमेसी, रीजनल स्टेबिलिटी और पीस के हवाले से इन्होंने मीटिंग की, और इसी 4 मुल्कों की दूसरी मीटिंग कल
یعنی 15 اپریل کو اسلام آباد میں دوبارہ ہوئی ہے فارن منسٹرز کو، اور اس کوارڈیلیٹرل میٹنگ کو نام دیا جا رہا ہے کوارڈ، اسلامک کوارڈ۔ جس طرح امریکہ نے کوارڈ بنایا، امریکہ، انڈیا، جاپان اور آسٹریلیا، اسی طرح یہ ان کو کوارڈینیٹر کا نام دیا جا رہا ہے، اور ان 4 ملکوں کی تیسری میٹنگ اناتولیا ٹرکی کے اندر 17 اپریل کو ہو رہی ہے۔ تو اور امید ہے کہ یہ جو کوارڈ 4 ممالک ہیں، ان میں مزید ملک جو ہیں وہ جوائن کریں گے اور مسلمانوں کی اسٹیبلٹی کے لیے اور پیس کے لیے وہ مل کے کام کریں گے۔ تو ایک تو پاکستان کی یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان 31 مارچ کو بیجنگ میں ملاقات ہوتی ہے، چائنا کے فارن منسٹر وانگ یی اور پاکستان کے فارن منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار، اور وہاں پہ وہ ایران اور امریکہ وار کے حوالے سے 5 پوائنٹ پیس فارمولا دیتے ہیں۔ تو وہ پاکستان کی، اس میں 5 پوائنٹ دیتے ہیں، وہ پاکستان کی سیکنڈ سکسیس تھی۔ تھرڈ سکسیس پاکستان کی یہ ہوئی کہ امریکہ نے جو تھریٹ کیا تھا ٹرمپ نے 7 مارچ کو کہ میں ایرانین سویلائزیشن کو ایک ہی رات میں ڈسٹروائے کر دوں گا، اس کے بعد پاکستان نے اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹس میں پاکستان نے تیزی دکھائی، اور پاکستان نے ٹھیک وہ جو ڈیڈ لائن تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی تباہی کی، اس سے 1.5 گھنٹہ پہلے پاکستان کامیاب ہوا اس کو دھمکی کو نیوٹرلائز کرنے میں، اور پاکستان کامیاب ہوا کہ دونوں ایران اور امریکہ انہوں نے ایگری کیا کہ اسلام آباد میں ہم میٹ کریں گے، اور پھر دونوں سائڈ کے وفد، ایک سائڈ سے جو امریکن وائس پریزیڈنٹ تھے جے ڈی وینس، اور ادھر سے غالیباف جو ایران کے اسمبلی کے اسپیکر ہیں، تو یہ دونوں وفود کے درمیان بات چیت ہوئی۔ گو کہ کوئی رزلٹ نہیں نکلا، لیکن پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا ایک سکسیس کا مقام تھا کہ پاکستان نے اسلام آباد میں وہ کر کے دکھا دیا جو اس سے پہلے پاکستان کبھی نہیں کر سکا۔ پاکستان کے اس رول کو انٹرنیشنلی بھی ایڈمائر کیا گیا، یورپین لیڈرز نے بھی ایڈمائر کیا، ایون انڈین لیڈرز نے بھی ایڈمائر کیا، اور اب چونکہ دوبارہ سے نیگوسیشنز کی بات ہو رہی ہے، ٹرمپ پھر انٹرسٹڈ ہے سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس، اس میں پھر پاکستان کو یہ رول دیا جا رہا ہے، اور پاکستان سیکنڈ راؤنڈ جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے 1 ہفتے کے اندر، وہ دوبارہ اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اب سب سیکوینٹ نیگوسیشن جو ہیں وہ ان کو جاری رکھنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے، اور دونوں کنٹریز کا پاکستان نے ٹرسٹ جیت لیا ہے، اور پاکستان نے دونوں ملکوں کے ساتھ ریلیشن شپ استوار کر کے اور اسٹیبل کر کے اور نیوٹرلائز کر کے پاکستان نے دونوں کو موقع فراہم کیا کہ وہ آ جائے اس طرح سے۔ اور ابھی ریسنٹ جو شٹل ڈپلومیسی ہے، آج کل ہمارے پرائم منسٹر کل وہ سعودی عربیہ کے ٹور پہ گئے ہیں، اس کے بعد انہوں نے قطر جانا ہے، اس کے بعد ٹرکی جانا ہے، وہ بھی یہی پیس ایفرٹس کر رہے ہیں اس خطے کی اسٹیبلٹی کے لیے۔ اور دوسری طرف ہمارے آصف منیر صاحب جو فیلڈ مارشل ہے، وہ ایران پہنچ گئے ہیں کل، اور وہ وہاں پہ ان سے میٹنگز کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک پاکستان کی، یعنی ہماری جو سیولین لیڈرشپ ہے اس کی بھی اپریسیشن کرنی چاہیے، اور ملٹری لیڈرشپ کی بھی اپریسیشن کرنی چاہیے۔ اور پاکستان نے پروو کیا ہے، امریکہ کے ساتھ بھی ریلیشنز ٹھیک ہیں، ایران کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، کنگڈم آف سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، اور چائنا کے ساتھ بھی ٹھیک ہے۔ اور پاکستان نے اپنے سارے جو all eggs have not been put in one basket۔ اور سیکنڈلی پاکستان نے یہ اپنی ایک انٹرنیشنل امیج دیا ہے، ایک نیا سافٹ امیج دیا ہے۔ پاکستان ایک مڈل پاور کے طور کے اوپر ابھرا ہے، جو کہ پاکستان کے لیے ایک بہت خوش آئند بات ہے۔ قرضوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ پاکستان کو جو ٹوٹل ایکسٹرنل ڈیٹ ہے وہ $138 بلین ہے، اور پاکستان کا ٹوٹل ایکسٹرنل اور انٹرنل ڈیٹ جو ہے وہ $280 بلین ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو قرضے لیے جاتے ہیں، یہ قرضے دیکھیے ہر ملک مقروض ہوتا ہے۔ ڈیولپڈ کنٹریز بھی قرضہ لیتی ہیں، جیسے کہ امریکہ اس وقت تقریباً $37 ٹریلین کا مقروض ہے، اور اسی طرح اور ڈیولپڈ نیشنز بھی قرضہ لیتی ہیں، اور ڈیولپنگ کنٹریز بھی قرضہ لیتی ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ڈیولپڈ کنٹریز اگر قرضہ لیتی ہیں تو وہ نیشنل ڈیولپمنٹ پہ انویسٹ کرتی ہیں، وہ انفراسٹرکچر پہ انویسٹ کرتی ہیں، وہ ایجوکیشن، ہیلتھ، ہاؤسنگ اور اس طرح کے پروجیکٹس میں انویسٹ کرتی ہیں۔
اور وہ اپنی اکنامک اسٹیبلٹی پہ انویسٹ کرتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان جیسے جو ملک ہیں، ڈیولپنگ کنٹری جو ہیں، وہ ان پہ فوکس نہیں کر پاتے ہیں اور ان کا جو پیسہ ہے وہ پروڈکٹیو یوز نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم یا تو وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں یا ہماری اکانومی جو ہے وہ بیک فٹ پہ جا رہی ہوتی ہے. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. تو اس لیے یہ آپ کے ملک کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ اس قرضے سے فائدہ اٹھا لیں یا آپ اس قرضے سے نقصان اٹھا لیں. تو پاکستان کو نقصان اس طرح سے بھی ہو رہا ہے کہ پاکستان کو دیکھیے، بڑے ممالک جن کا پاکستان نے قرضہ واپس کرنا ہے 138 بلین ڈالرز میں سے، چائنا کا سب سے زیادہ قرض ہے 30 بلین ڈالرز کا، پھر اس کے بعد ورلڈ بینک کا تقریباً 22 بلین ڈالرز ہے، پھر ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا تقریباً 17 بلین ڈالرز ہے، پھر کنگڈم آف سعودی عربیہ کا ہم نے تقریباً 8 بلین ڈالرز واپس کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بتاتا چلوں آپ کو کہ ریسنٹلی 3.5 بلین ڈالر جو یو اے ای نے وہ ہم سے واپس مانگ لیے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ کنگڈم آف سعودی عربیہ اور قطر نے 5 بلین ڈالرز کی ہمارے ساتھ کمٹمنٹ بھی کر دی ہے. تو اس طرح سے وہ کمپنسیشن تو ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں اورنگزیب صاحب، وہ اس وقت واشنگٹن کے ٹور پہ ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی نیگوسیشن چل رہی ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا 7 بلین ڈالرز کا پیکج جو ہے وہ چل رہا تھا 2024 میں، اور اس کی جو 3.5 بلین ڈالرز ابھی تک پاکستان کو مل چکے ہیں، اور اگلی انسٹالمنٹ جس کو ٹرانش کہتے ہیں انگلش میں، وہ 1.2 بلین ڈالرز کی وہ ٹرانش حاصل کرنے کے لیے اس وقت وہاں پہ واشنگٹن میں وہ ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان کو ڈیٹ سروسنگ یعنی ڈیٹ واپس کرنے کے لیے پاکستان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمیں اپنے فیڈرل بجٹ کا تقریباً 47% جو ایلوکیشن ہے وہ ڈیٹ سروسنگ یعنی کہ ڈیٹ کے ریٹرننگ کے لیے شامل ہوتی ہے. اسی طرح یہ تقریباً 26 بلین ڈالرز کا ہمیں ہر سال قرضہ واپس کرنا پڑتا ہے. تو پاکستان کو چاہیے کہ اس ڈپینڈنس سے نکلے اور اپنی جو نان ڈیولپمنٹ کی بجائے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اوپر ان کو انویسٹ کرے اور ان لائبلٹیز کو منیمائز کرے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.